معاشرہ پتہ نہیں کس طرف کروٹ لے رہا ہے، کس طرف کروٹ لے رہا ہے۔ یہ تو ایک ایسی بات جو قرآن میں بیان ہے اس کا بھی مخالف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا نام الٹا لیتے ہیں۔ بلال ہے او بلو، ساجد ہے او سنجو، بیٹھے آصف ہے تو آسو، یہ نام لیتے ہیں جناب۔ حالانکہ الٹا نام لینے سے لا تنابزوا بالالقاب، یہ اللہ نے منع فرمایا، فرمایا الٹا نام لے کسی کا لینا۔ ہمارا معاشرہ اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہے، اور بس اوقات ماں باپ ہوتے ہیں، یہ ہمارا بلو ہے، یہ گڈو ہے، یہ فلانو ہے، یہ ڈھمکانو ہے، اور جب بڑا ہو جاتا تو پھر کہتے ہیں الٹا نام نہ لو۔ میں کہ مرد آپ رکھے، آکے چھوٹا ہوں تھا سونا لگ رہا ہی، میں کہ شکر کر بلو آکھے کہ نہیں کتو نہیں آکھیا تھا، توجہ تو نہیں فرمایا۔ تو اس واسطے پنجابی چاہتے ہیں موڈ نہ رکھیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی ضرورت۔ ہمارا قصور یہ ہے ہم نے ہندوستان چھوڑا ہے اور ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی، ہمارا قصور یہ ہے۔ جبکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کسی کی رسم ہم نہیں کر سکتے، اگر عمل کرنا ہے تو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ تعلیمات عام ہو جائیں، حضور کی سنتوں پر عمل ہو جائے، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی ہماری خیر اور وہاں بھی ہماری خیر ہو جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حضور کی سنتیں سیکھ جائیں تو آپ کو پتہ کہاں جانا پڑے گا؟ دعوت اسلامی کے پاس جانا پڑے گا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیسے کرنا ہے۔ ویسے دعوت اسلامی نہیں جانتے ہو کتنا دی ہے؟ ہاں جی چوک بیٹھے نے جناب، دعوت اسلامی دلہ چڑھا دی ہے، سمجھ آئی نا؟ سنیوں کی تحریف جو ہے، اور اللہ نے جو ہمیں پیر عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے، ایسا مرشد ہے، یقین فرمائیں مسلک کا بھی پکا ہے، عقیدے کا بھی پکا ہے، عمل کا بھی پکا ہے، پکا، اور فرما دیا کہ صلح کلیت میری طبیعت میں نہیں ہے۔ ایسا لاجواب اللہ نے ہمیں مرشد عطا فرمایا، اور کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ مسلک کو نقصان پہنچے یا ملک کو نقصان پہنچے۔ ملک کے تمام ادارے بھی مطمئن ہیں، اور جتنے مسلک کے ساتھ درد رکھنے والے وہ بھی مطمئن ہیں، بلکہ کئی علماء اپنے ادارے دے رہے ہیں کہ یار وقت بڑا عجیب آ گیا، الیاس قادری اب تو ہی اداروں کو چلا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ علماء کا اعتماد ہے، اور لوگ جب چندہ دیتے ہیں فائنانس کے صورت کے اندر، جب وہ ڈونیشن کرتے ہیں، ایسا بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ نہ یہ گھوڑے خریدتے ہیں، نہ تتر، نہ بٹیرے، نہ نسلی کتے، نہ شیر، نہ پراٹو، نہ کتیاں، نہ بگلے، یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اب جو پیسہ دیتا ہے پہلی تو بات اپنے پاس رکھتے ہی نہیں، اور پاکستانی پوری دنیا میں جتنا دعوت اسلامی کا سیٹ اپ ہے ان کے نام نہیں ہے، شورا بنا کے دعوت اسلامی کے ذمہ لگا دی، کوئی چیز ان کے نام نہیں ہے۔ اور پھر جو کچھ دیتے ہیں کہتے ہیں اسے مدرسے بناؤ یا مسجدیں بناؤ۔ کیوں؟ فرمایا مسجد بنے گی تو تب بھی عاشق بنیں گے، اور اگر مسجد مدرسہ بنے گا تو اس میں بھی عاشقوں کی فوج تیار ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پاکستانی فوج بھی مطمئن ہے، پاکستانی پولیس بھی مطمئن ہے، ہماری حکومت بھی مطمئن ہے، بیوروکریسی بھی مطمئن ہے، مذہبی طبقات بھی مطمئن ہے، اور حالت کیا ہے؟ نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ دنگا ہے، نہ ہڑتال ہے۔ اللہ نے کیسا کمال عطا فرمایا ہے۔ تو ایسے بندے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ فتنوں کا دور ہے، اس کے اندر دیکھو بڑے بڑے کام اہل سنت کے ٹھپ ہونے کو ہیں، بغیر لڑائی جھگڑے کے دعوت اسلامی کام اہل سنت کا کرتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اور میں آپ کو بھی کہوں گا نہ فتنہ کرنا ہے، نہ فتنے باتوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جو اہل سنت کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور دعوت اسلامی ان میں سے سر فہرست ہے کہ جو مسلک کا کام کر رہے ہیں اور فتنوں سے پاک ہیں۔ سمجھ آ رہی میری بات؟